اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا صدق اللہ العظیم۔ ہمارا درس سورہ نساء کا 19 آیت مقدسہ ہو گئی۔ کل ایک اہم درس تھا، اس میں کہ عورتوں کو ترکہ نہیں بناؤ اور زبردستی کے جب ان کے شوہر انتقال کر گئے اس کو جو ہے مال متروکہ نہ بناؤ، بلکہ وہ انسان آزاد ہے، اس کو چنے اور ان کے ساتھ اچھی زندگی برتاؤ اچھا کرو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اس میں، اور اللہ تعالیٰ میں اس میں سے تمہیں خیر کثیر عطا کرے۔ اس پہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ رب فرماتا ہے کہ جو تمہیں ناپسند ہے اس میں تمہارے لیے ڈھیروں بھلائی ہے، تو کچھ بات تو ہے ناراضگی۔ آج کی بات رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اگر تم ایک عورت کو بدلنا چاہتے ہو مکان زوجن، کہ یہ بیوی اس کو چھوڑ رہا ہوں اور مجھے وہ پسند ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا۔ دنیا ہے کہ انسان ہے کہ نہیں بنتی، چلو دوسروں سے میں شادی کرتا ہوں، تو پھر وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اس میں سے ایک کو ڈھیروں مال دیا ہو، قنطار ڈھیروں مال دیا ہو، تو اب آپ کا ارادہ بھی ہے کہ اس کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں، دوسری سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو میں نے ڈھیروں مال دیا، اب کیا کروں؟ تو عرب دور جاہلیت وغیرہ وہ جو ہے اس سے وہ پیسے، اب کہتے کہ یہ مہر بھی لے لوں اور اس کو آزاد بھی کر دوں اور یہ خلا بھی کر لے، تو یہ غلط طریقہ ہے نا۔ تم چھوڑ رہے ہو تو اب جو مال دیا وہ رب کیا فرماتا ہے؟ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فَلَا تَأْخُذُوا، مت لو تمہیں شوہر ہو ان عورتوں سے جن سے نکاح بھی ہو چکا ہے، عمل زوجیت یا خلوت میں تنہا ہو چکے ہو، تو اس سے کچھ بھی نہیں لو۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، اس مال سے جو تو نے ڈھیروں مال دیا ہے ان سے کچھ بھی نہ لو، اس لیے کہ یہاں جدائی تمہاری طرف سے ہے کہ تمہیں دوسری عورت پسند ہے۔ بعض اوقات عورت ایسے کرتی ہے کہ خود نہیں رہنا چاہتی اور کہتے ہیں نہیں میں خلا بھی نہیں کرتی۔ بھئی تمہیں پسند نہیں تو خلا تو تم کرو گی نا، تو تمہیں مہر واپس کرنا ہوگا، بات ختم بس۔ تو یہ افراط و تفرید یہ ناجائز ہے۔ اب شوہر کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے، زندگی نہیں گزر رہی تو مہر تو گیا نا، اب مہر کے لیے کیا تلاش ہے؟ اس کے اوپر سختی کرے ہو کہ خلا کے لیے تیار ہو جائے تاکہ مہر بھی لے لوں اور اس کو آزاد بھی کروں۔ ادھر عورت ناپسند ہے، عورت کو شوہر ناپسند ہے، وہ کہتے ہیں طلاق بھی لے لوں اور مہر بھی لے جاؤں اور خلا بھی نہ کروں۔ یہاں تو پاکستان میں کیا خلا بھی کر لیتی، مال بھی لے لیتی، مال بھی نہیں۔ بھائی جب عورت خلا لے گی تو مہر واپس کرے گی، لیکن کراچی میں مہر کیا ہے؟ 10,000 20,000 کیا ہے؟ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو 30-40 لاکھ روپے مہر دیتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں کیا، یہاں تو مہر ہے نہیں، یہاں تو بھول گئے۔ جہاں بھی نکاح میں جاؤ تو وہ لڑکی والے لڑکے سے پوچھے کتنا مہر دو گے، وہ کہتے ہیں 10,000۔ پھر وہاں قاضی پوچھتے کب دو گے، کہتے ہیں غیر معجل۔ بھئی یہ غیر معجل کون سا ہوتا ہے؟ یہ غیر معجل ہے یا غیر معجل ہے؟ بولے یہ پتہ نہیں، غیر معجل ہے بس۔ میں نے بولا غیر معجل تو یہ کہ مانے کہ تو پہلے دے، نہیں پہلے تو نہیں دے رہا بھائی، آپ خود تو کہہ رہے ہیں غیر معجل۔ معجل ادھار، غیر معجل نقد۔ وہی نہیں وہ ادھار والا، تو بھائی اس کے لیے تو معجل ہوتے، غیر کہاں سے لگا دیا تو نے؟ پتہ نہیں، ہمارے ہاں اسی کو کہتے ہیں، تمہارے یہاں اسے نہیں کہتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے تو طلاق کے بارے میں تمہیں کیا پتہ ہوگا؟ تو مرد اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے طلاق دینا چاہے تو اسے خلا کرنے پر مجبور نہ کرے، خلا منع ہے اس میں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟
اتاخذون بہتانا و اثما مبینا، کیا تم وہ مہر، وہ مال جو تو نے دیا ہے وہ لیتے ہو جھوٹ باندھ کر، بہتان لگا کر، اور کھلے گناہ سے، اسمن گناہ، مبینہ کھلے گناہ سے؟ کیا کرو گے قبر میں جب جاؤ گے؟ ٹھیک ہے نہیں بن رہی، طلاق ایک ناپسندیدہ مباح عمل ہے، لیکن یہ اس کے اوپر اتنے گناہ اپنے سر کیوں لاد رہے ہو؟ اہل عرب جب اپنی بیوی کو ناپسند کرتے اور طلاق دینا چاہتے تو اسے جھوٹی تہمت لگاتے تھے تاکہ عورت پریشان ہو کر اپنا مہر وغیرہ واپس کر کے طلاق لے۔ اس آیت میں اس سے منع فرمایا گیا، تو اس سے معلوم ہے کہ پاک عورت کو بہتان لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ خیال ہے کہ امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی عصمت کے متعلق ادنا شک کرنا جو منافقین کا طریقہ ہے اور یہودیوں کا طریقہ ہے، اس امت میں بھی یہودی ہیں۔ یہودی کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی، اور اس کی پاکیزگی تو اللہ نے بیان کی، اور یہاں امہات المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کی طرف غلط نسبت کرتے، یہ بھی یہودی ہیں۔ کوئی بھی بولا، ہم کسی کا نام نہیں لیتے بھائی، جو قرآن کے خلاف کرتے وہ یہودی ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا فرعونی اور قارونی، تو یہ بڑے اکڑ والے ہیں، کہتے نہیں ہیں ہم بات بھی کریں، مارے مولوی تیرے اوپر لعنت تو کرے گا، تو بچ کے تو نہیں جائے گا۔ ہم نام نہیں لیتے، لیکن جو قرآن کے خلاف ہے صراحتاً، اور اجماع امت مسلمانوں کے طریقے سے خلاف ہے، ہم بغیر نام لیے ہم کہتے جو ایسے اس پر خدا کی لعنت، جو قارونی فرعونی سوچ رکھنے والا اس پر، تم بھی بولو نا اس کے اوپر کیا، یہ نہیں بولے گا بھائی، بول دو اس کے اوپر لعنت، بولتا ہے تو نہیں بھائی یہ نہیں بولا۔ اقبال تو بولے گا؟ تو بولے گا؟ نہیں بھائی، ہاں بولوں گا۔ کیا بولو گے؟ کیا بولو گے؟ تو جو جس کا مستحق ہو، جو شریعت بتایا اس پر عمل سے کوئی روکے، اس کو فرعون کا ہو، اس کو قارون کا ہو، فرعونی ہے، قارونی ہے، نمرودی ہے، جہنمی ہے، منافق ہیں، سمجھ آ رہی ہے یونس بھائی؟ قرآن کے خلاف کر رہے، اور پھر آگے امام صاحب آپ یوں مت بولا کریں، واہ فرعون واہ، ہاں فرعون کے سینگ ہوتے تو اس کے بھی سینگ ہوتے، کلمے سے پڑھنے سے تو فرعونیت سے تھوڑی نکلے گا، تو فرعون ہے، تیرا کردار فرعون کا ہے، آپ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کھلم فرعون تھا، تو چھپا فرعون ہے، بس اتنا فرق ہے، اس سے تیرا گناہ زیادہ ہے، وہ تو کھل کر دشمن تھا نا، اور تو چھپ کے دشمن ہے، وہ کافر کے لباس میں دشمن تھا اور اللہ کے نبی کا دشمن تھا، اور تو مسلمان کے لباس میں عالم دین کا دشمن ہے فرعون، تو مرے گا، تو مردار ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو علماء حق بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرعونی کے خلاف، اسرائیلیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد کر دے، بولو آمین۔ وقت کے فرعون کو شکست دینا بڑا آسان ہے، کیونکہ اللہ ان پہ مہربان ہے، کن پر؟ حق گو، حق کے ساتھ دینے والوں پر۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور اے شورو تم کیسے، ہو کی ضمیر مرجع مال ہے، تم وہ ڈھیروں مال، اسے یہ بھی پتہ چلا ڈھیروں مال سے مہر میں دینا جائز ہے، جو حدیث میں ذکر ہے مکروہ تنزیہی، ٹھیک ہے، لیکن وقت کے حساب سے سب باتیں کرنی پڑی تھی۔ ہاں یہاں ڈھیروں لوگ حد سے بڑھ کر اگر مہر دیتے، پھر ہم کوشش کرتے کہ تھوڑا کم کرو، لیکن یہاں بالکل گر گئے، صفر پہ آ گئے، تو ہم کہتے ہیں نہیں صفر سے اٹھ جاؤ، 20,000 30,000 40,000 50,000 یہ صفر ہے، مہر میں کیا ہے؟ صفر چل رہا ہے، کم از کم 5-6 لاکھ بس۔ کل کسی کی بیٹی کو طلاق، اس کو تھوڑا 5-6 لاکھ بھی کچھ نہیں، لیکن کم از کم اس کو کچھ تو ہوتا ہے یار، کچھ تو دے رہا ہوں مہر میں، ہاں یہ بس ایک نارمل وہ ہے نا۔ لیکن یہ جو 25,000 ہے، اور 25,000 میں کیا کریں؟ آدھا پہلے آدھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں کہاں بڑے ہوئے، کبھی ادھر سے قرآن بھی سنتے۔
کیسے تم یہ مان لو گے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو چکے ہو، میاں بیوی سے معلومہ کہ خلوت صحیحہ ہو جانے سے پورا مہر دینا پڑتا ہے، اور اگر خاوند نے پورا مہر دے دیا تھا پھر خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا واپس لے سکتا ہے، لیکن خلوت میں علیحدہ کمرے میں الگ ہو گئے، اب وہ مہر پورا، وہ ہم دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ مہر کی کتنی صورتیں ہیں، ایک صورت میں پورا ہے، مہر بھی مقرر ہو چکا ہے اور تعلقات بھی قائم ہو گئے تو مہر پورا ملے گا، تعلقات نہیں میں صرف مہر مقرر ہو چکا ہے، نکاح ہو چکا ہے تو کتنا ملے گا؟ آدھا۔ مہر مقرر نہیں ہوا اور خلوت بھی نہیں ہوئی، مہر کچھ نہیں ہے، مہر نہیں ہوئیں گا۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی ہیں عورتیں نکاح کے وقت، کہ یہ چیزیں نکاح میں آ جاتی ہیں، وہ تو تم عہد کر چکے ہو۔ وَلَا تَنْكِحُوا، نکاح نہ کرو، ما ان عورتوں کے ساتھ نکاح جو نکاح کیا آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے، باپ دادا پردادا، یہ سب کل اس پہ ہم پڑھیں گے حرمت علیکم امہاتکم میں کہ نکاح کن کن سے حرام ہے، اس آیت میں بھی ہے، آیت نمبر 22 میں۔ من النساء، عورتوں سے، اگر نکاح سے مراد عقد نکاح ہے تو معلوم ہوا کہ ستیلی ماں سے نکاح حرام ہے، اگرچہ باپ نے خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی ہو، اور اگر نکاح سے مراد عمل زوجیت ہے تو معلوم ہوا کہ جس عورت سے اپنا باپ صحبت کرے، حرام یا حلال، بیوی بنا کر یا لونڈی بنا کر، سب عورتیں بیٹے پر حرام ہیں، کیونکہ یہ عورتیں بیٹے کی ماں کی طرح ہیں، اس میں اگرچہ اختلاف غیر بہت اہل سنت جماعت کا مسئلہ کہ میں بتا رہا ہوں، سمجھ آ گئی؟ کوئی اعتراض نہ کرے، غیر مقلد بھی آج ایسا ہلا کر یوں نہیں یوں نہیں، اللہ ان کے شر سے بچائے، جو دن میں فتنے کھڑے کرتے ہیں 1400 سال سے جو دین شریعت آ رہی ہے، اب عوام غریبوں کو کیا پتہ ہے، کوئی بھی بھائی الٹی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اب کوئی آ گیا کہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ دادی کے ساتھ نکاح حرام ہے، یہاں تو ماں نکاح اباکم، تمہارے باپ نے نکاح کیا، تو بھائی باپ ہو، وہ دادا ہو، وہ پردادا ہو، بیٹی ہو، پوتی ہو، پرپوتی ہو، اصول و فروع حرام ہے، بات ختم۔ تو جو اللہ کے نبی وما آتاکم الرسول فخذوہ، بات ختم۔ قرآن میں ہر جگہ تفصیل نہیں ہوتی، حضور نے اس کی تفصیل، اور پھر فقہ کی کتاب مجتہدین کرام کے قبوروں پر اللہ انواروں کی، برکتوں کی، رحمتوں کی بارش برسائے، ورنہ یہ غیروں کے غلام ڈالر سے بکے ہوئے پتہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے۔ یہ تو شکر ہے آج پھر بھی 99% مسلمان اہل سنت جماعت کے عقیدے پر ہیں، اور یہ ادھر ادھر کے غلام جو ہے نا پریشان حال بھاگ رہے ہیں، اللہ ان کی شر سے بچائے۔ امامیں تو ختم کر دیے، لال دوپٹے پہن لیتے ہیں، شرم نہیں آئی تھی، حضور علیہ السلام نے دوپٹہ پہنا ہوا تھا، یہ ان کی نشانی ہے۔ اور اب بیچ میں ایک نیا فتنہ برپا ہوا، اب غیر المغضوب علیہم انا للہ، ایک اور فتنہ، اور عوام بھی کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، تمہارے باپ کی پراپرٹی جائے تو پھر وہ بھی صحیح ہے وہ نہیں ہے صحیح، پھر اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہو، دین تو جائے تو چلا جائے، اور کیا نئے سے پرانے سے نیا ہو گیا، کہتے ہیں یہ اچھا اور اچھا ہے۔ ایک نکلا ہے وہاں پہ، وہ پتہ نہیں کہاں ہے، وہ بس ان کا کام ہے فساد پھیلانا، اور اتنے کم بخت یہ 2 نمبر مسلمان اس کا بھی پیچھا کر رہے، کہتے بات ہے، ارے تو ویسے بھی فساد، یہ چور کو کیا چاہیے، چوروں کی کثرت چاہیے، ہیرون جو زیادہ پیتے ہیں اس ارے کہ امن پسند مسلمان سے بھی تو پوچھو کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ جہل امی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اور ہمارے پٹھان میں اس کو منیر شاکر بولتے ہیں، انا للہ، ایسے بڑی بڑی مونچھیں اور ایسے وہ اماموں کے خلاف
جس نے مجھے سنت کے مطابق رکھے اس کے خلاف سے بکواس کرتے، اس کے بھی بہت سارے جو ہے نا پٹھان میں جتنے 2 نمبر سب ان کے پیچھے کھڑے ہوئے. کیوں کہ وہ ویسے بھی وہ ڈاکو ہیں، وہ چور ہیں. وہ کہتے کہیں لڑائی ہو، بھائی لڑائی ہو تو جاؤ نا، فلسطین میں لڑائی ہو رہی ہے، کشمیر ہو رہی تو جاؤ، اسلام کے لیے لڑو. مسلمانوں میں کیوں فتنہ برپا کر رہے ہو؟ کتنے 2 نمبر لوگ آپ کو ملیں گے، یا غامدی کے ساتھ ہوں گے یا محمد شیخ کے ساتھ ہوں گے، یہ سوشل میڈیا پر ہیں، یہ سب 2 نمبر لوگ ہیں. میں کھل کر ان کے خلاف بولتا ہوں، کوئی ان کا عقیدہ نہیں، کوئی نظریہ نہیں ہے. 2 نمبر یہودیوں کے یار، یہ وہ بھی یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ بھی یہودیوں کے ایجنٹ ہے. ان کو تھا، میں کہتا ہوں نا، جس طرح یہ میں نے مثال دے دی کہ بھائی ہیرون کے لیے کس میں فائدہ ہے، ہیرونی بڑھ جائے تاکہ ان کے بازار لگے، پھر ہیرون بھی بکے گا. کئی جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ بازار بھی ان کے لازم بات ہے. الجنس یمیل الی الجنس. میں نے کو بولا، وہ کچھ بات اس نے کی تو میں نے بولا بھائی اس کی کوئی صحیح درس قرآن، کوئی صحیح درس حدیث بھی تو بتا دو. ہم تو مجبوراً بول رہے ہیں کہ مسلمانوں ایسا نہیں کرو، ہم تو کہتے اختلاف نہ کرو. ہم بھی رات دن درس دے رہے ہیں، ہمارے درس سنو یار. ہم ان کمبخت تو ہمیں یہ فکر ہے مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، فلسطین میں بیت المقدس پر وہ قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کے گریبان میں ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں. مولوی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ آئے، تو پیسوں کے چمانے کے چکر میں یار تو جو ہے نا ایک دوسرے مولویوں کے پیچھے پڑا ہوا کیوں پڑا ہوا ہے. یہ عوام آج نماز کسی کو نہیں آتی، کلمے کے بارے میں کسی کو صحیح پتہ نہیں ہے، عقائد سب خراب ہو گئے. بس وہ جانتے کہ یہ غلط ہے. اتنا مولویوں نے پہچان کروائی کہ میں صحیح ہوں، یہ غلط ہے. بس اس کو بولو تمہیں نماز بھی آتی ہے، یہ تمہیں پتہ ہے وہ غلط ہے. اب وہ جن کے پیچھے چلنے وہ یہ بتانا ہی نہیں چاہتے. وہ تو کہتے مسلمان برباد ہو نا، بازار تو وہ اچھا لگ رہا ہے. عبداللہ ابن سبا جو حضرت عثمان کے دور میں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، کون تھے؟ وہ بھی تو یہودیوں کے ایجنٹ تھے. تو مولویوں سے ہوشیار رہو، اس قسم کے لوگوں سے جو جھنڈا لے کر آئے میں صحیح دین لے کر آیا، جو بھی اسلاف کے خلاف بولے یہی غلط ہے کہ آج میں صحیح ہوں، ہم سے پہلے سب سے وہ صحیح تھے. کون سے لباس میں آ رہے ہیں پتہ، اللہ ان کی شر سے بچائے. نکاح نہ کرو ان سے جو نکاح کیا تمہارے باپ دادوں نے عورتوں میں سے، مگر جو گزرا وہ معاف ہے، وہ معاف ہے. یعنی جاہلیت کے زمانے میں تم نے جو ایسے نکاح کر لیے اور اب وہ عورتیں مر بھی چکی، تم پر اس کا گناہ نہیں، کیونکہ وہ گناہ قانون بننے سے پہلے تھے. مسئلہ، اگر مجوسی اسلام لائے اور اس کے نکاح میں اپنی ماں یا بہن ہے تو اسے چھوڑ دینا فرض ہے. لیکن اس نے زمانہ کفر میں جو نکاح کیے ہوں ان سے جو اولاد ہو چکی ہو وہ اولاد حلال ہوگی، کیونکہ کفار پر شرعی احکام جاری نہیں ہے. اب اس کے اولاد کے نہیں بولے کہ تو نے تو یہ کیا، یہ تو حرام ہے، نہیں بھائی وہ ختم کیا، ما قد سلف، جو گزر گیا وہ معاف. اب جب تم قانون میں آیا اب اس کی مخالفت کرو گے تو اب سزا ملے گی. انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی ہے، ومقت اور ہلاکت اور غضب کا کام ہے، وساء سبیل اور بہت برا راہ ہے، بہت برا طریقہ ہے کہ ان سے نکاح کرو جن سے باپ دادے نکاح کی، جن سے بیٹے نکاح کی. یہ کل انشاءاللہ پر ان تفصیلی گفتگو کریں گے. وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، کریم اللہ سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات کو سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو تیری رضا کے لیے پیارے نبی کی شریعت کی تعلیماتوں کو سیکھ کر بیان کرتے ہیں ان علماء کی زبانوں میں عمر میں یا اللہ برکت عطا فرما، دعوت عطا فرما. جو شر کے نیت سے کوئی بھی ہو ہم ہر اس کے خلاف ہیں جو امت کو گمراہ کرنے کے در پہ امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس کے لیے جدوجہد بھی نہیں کرتے. ان کے شر سے اللہ بچائے. وہ کس لباس میں بھی کوئی بھی ہم کسی کو نہیں جانتے، بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ شر پسندوں کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور جو امن پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اس کے پیارے نبی کی شریعت سنتوں کو پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کے زبانوں میں برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.